غیر مسلم پارٹیوں نے آنا شروع کیا، جو ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کی نمائندگی کرنے والی سینی جماعت کے پارٹی کے جو ذمہ دار تھے وہ آئے، کشواہا کے ذمہ دار تھے وہ آئے، اور اسی طرح مختلف پارٹیوں کے ذمہ داروں نے ملنا شروع کیا اور میں نے ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ اس مرتبہ تو 40-45 پارٹیاں جمع ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ بعض پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جو ذمہ دار ہے بس وہی ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر کے لوگ یا تھوڑے سے لوگ ہیں، اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے، پارٹی کسی دور میں اس نے رجسٹرڈ کرا لی، اور بعض بااثر ہوتے ہیں۔ ابھی جو ان پارٹیوں میں بہت نمایاں ہیں ان میں جناب راج کمار سیمی صاحب بہت نمایاں ہیں، اور ہیمنت کشواہا صاحب نمایاں ہیں، اور دھنگڑ صاحب نمایاں ہیں، اور بھرت گاندھی صاحب نمایاں ہیں۔ یہ سب مؤثر لوگ ہیں اور ان کے سامنے فکر بالکل واضح ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مضبوط اتحاد ہو اور ہم آگے بڑھیں۔ لیکن میں نے ان سب سے بھی یہ کہا کہ دیکھیے آپ کو زمینی محنت کرنی ہے، کاررواں نکالنے ہیں، اور شہر شہر جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے۔ تو میری تجویز کو انہوں نے قبول کرتے ہوئے ایک کاررواں نکالا، پریس کانفرنس ہوئی ہمارے یہاں مدرسے میں، اور اس کے بعد ایک کاررواں چلا جو لکھنؤ سے سندیلہ اور ہردوئی اور شاہ آباد وغیرہ ہوتا ہوا بریلی پہنچا۔ ہمارے مولانا توقیر صاحب، توقیر رضا صاحب بھی اس کاررواں میں شریک ہوئے اور اس جد و جہد میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بڑے اتفاق کا مظاہرہ کیا اور میں بریلی گیا، ان سے ملا بھی، اور وہ لکھنؤ تشریف لائے اور مجھ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس طرح ہمارے اور ان کے درمیان بھی ایک مضبوط اتحاد قائم ہوا، اور اس کے بعد یہ اتحاد آگے بڑھتا رہا۔ پھر مراد آباد میں ایک بڑی پریس کانفرنس منعقد کی گئی، وہاں پر ان پارٹیوں کے سارے ذمہ دار شریک ہوئے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ملاقات جناب شیوپال صاحب سے ان کے گھر پر کی۔ ایک وفد نے ملاقات کی اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہم تو آپ کو ملائم سنگھ کی جگہ پر سمجھتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ زیادہ تجربے کار ہیں، اور اکھلیش کو چاہیے کہ وہ آپ کی عزت کریں، وہ آپ کو چچا سمجھیں اور اپنے آپ کی سرپرستی قبول کریں۔ انہوں نے یہ کہا، شکایت کی کہ وہ تو ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے، تو ہم نے کہا بہرحال یہ ان کی نالائقی ہے اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، انہیں ہر حالت میں اتحاد کرنا چاہیے ورنہ وہ نقصان اٹھائیں گے، دیکھ لیں گے نقصان کو۔ تو بہرحال یہ میری ان سے باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد میں نے ان کو دعوت دی کہ مراد آباد کے جلسے میں وہ تشریف لائیں گے، لیکن مراد آباد کے جلسے میں جو 1 ستمبر کو ہوا وہ نہیں آ سکے۔ پھر بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں میڈیا سے ذرا دور رہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے جناب فرحت حسن صاحب کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے بھیجا، جنہوں نے جلسے میں اور پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ شیوپال ہمارے ساتھ ہیں اور جو بھی یہاں طے ہوگا وہ اس میں ساتھ رہیں گے۔ تو اس طرح ان کا یہ اتفاق ملا، لیکن میرا ان سے کہنا تھا کہ آپ اس انتظار میں مت رہیں کہ اکھلیش آپ کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ ابھی بھی اس وقت یہ پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں 11 تک میں انتظار کر رہا ہوں، اس مہینے کی 11 تاریخ تک، کہ اگر وہ مجھے شامل کرتے ہیں فبیا، ورنہ پھر میں شروع کر دوں گا اپنی تحریک۔ تو میرا تو ان سے یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی تحریک شروع کیجئے، اکھلیش کو آنا چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں آئیں، اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ گھمنڈ میں ہیں، غرور میں ہیں، تو اپنے غرور کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ میں تو کھل کر یہ بات کہتا ہوں، پہلے بھی میں نے کہی تھی، جس وقت ملائم سنگھ کی بھی وہ بات سن نہیں رہے تھے اور چچا کو بھی علیحدہ کیا تھا، تو میں نے سخت تنقید اکھلیش پر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو اپنے باپ کا نہیں، جو اپنے چچا کا نہیں، وہ کس کا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک اخلاقی بات ہے، ایک مذہبی بات ہے، ایک سماجی بات ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو ابھی پھر چند دن پہلے جب یہ بات ہوئی کہ اویسی صاحب بھی اور اوم پرکاش بھی اور چندر شیکھر بھی تینوں شیوپال سے ملے اور اچھی ملاقات ہوئی، تو میں نے اس کو اقفال نیک سمجھا، اور میرے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب کا اتفاق ہو۔ میں نے تو ظاہر ہے کہ یہ بات کہی ہے کہ جب تک مسلمانوں میں کا کوئی قائد نہیں ہوگا جو اسلام کی دین کی نمائندگی کرتا ہو، یہ ملک بہرحال ڈیموکریٹک ہے، سیکولر ہے اور کانسٹیٹیوشنل ہے، ہمیں اپنے اس کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں عمل کرنا ہے، لیکن اس
اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب ہم اقلیت میں ہوں تو کیا کرنا ہے، اکثریت میں ہوں تو کیا کرنا ہے. ہر چیز کے بارے میں قرآن پاک میں اصول دیے گئے، احادیث میں تفصیلات بتائی گئیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں تفصیلات ہیں. اب اس اعتبار سے ہمارا جو مہا گٹھ بندھن ہے وہ تائید کرتا ہے کہ شیو پال اور اویسی اور چندر شیکھر اور اوم پرکاش یہ سب مل کر اگر ایک اتحاد بناتے ہیں تو ہمارا جو اتحاد ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے گا. اور اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا اتحاد ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، جس میں ہماری ملت کی نمائندگی اویسی کریں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے. اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا. یعنی ایک شخص ہے، مسلمانوں میں آتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے ملت کی اور قوم کو جوڑنے کی، اور اندر سے وہ دشمنوں سے ملا ہوا ہے اور وہ ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. اگر یہ ہے تو اس سے بڑا خائن، اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایجنسی کھولے ہوئے ہیں، وہ یہ بات اگر دبی زبان سے مولانا رابع کہہ رہے ہیں اور مولانا ارشد کہہ رہے ہیں، اور اگر یہی بات دیگر اور لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ دینی اور شرعی اعتبار سے بہتان ترازی ہے. یہ ایک بھیانک الزام ہے. یا تو اس کو انہیں ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ پھر شریعت کی نگاہ میں ان کی گرفت ہوگی اور کسی پر الزام جائز نہیں. اور اگر فرض کیجئے کہ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے، یہ غدار ہیں اور مسلمانوں کے لیے بے وفا ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے ان کا اخراج کریں. کیسی عجیب بات ہے، کیسا دوغلا موقف ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ان کا بڑا مقام بھی ہے اور ان کی دعوت پر اجلاس حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے اور ان سے بہت بڑا ڈونیشن قبول کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ان کے بارے میں یہ بات چلائی جاتی ہے، اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملت کے غدار ہیں، وہ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں بالکل اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں. یہ الزام تراشی نہ اللہ کے نزدیک درست ہے، نہ نبی کے نزدیک درست ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کی سچائی کو مانا جائے. وہ اللہ کو گواہ بنا کر جو بات کر رہا ہے، اور آپ کے کم نمائندہ ہوں لیکن آپ کے نمائندہ ہوں، مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندہ کی تائید کریں. آپ کے 50 ممبر اسمبلی میں پہنچ جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی پارٹی کے غلام ہوں اور آپ اس کی بھیک کے منتظر ہوں، اور پھر آپ ہی کے خلاف فساد ہو اور آپ کے لوگ مظفر نگر میں کاٹ دیے جائیں، اور آپ کی ایک باعزت شخصیت جناب اعظم خان صاحب کا ساتھ نہ دیا جائے، جس نے اپنی پوری عمر ان کے لیے وقف کر دی. وہ اس طرح ہو کے لگے کہ وہ سوتیلا ہے یا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ رویہ ہو تو یہ رویہ ہوتا ہی ہے اس لیے کہ جن کی سطح چھوٹی ہے، جن کے دماغ چھوٹے ہیں، ان سے اگر آپ